وعدہ لینے والا اللہ ہے، وعدہ دینے والے انبیاء ہیں، قسمیں اٹھا کر مؤکد کیا، پھر یہ پورا کب ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا پشاور والوں، رب العالمین نے فرمایا اگرچہ وہ پہلے آئے اور پہلے چلے گئے، بظاہر تو موقع نہیں ملا ایمان لانے کا، لیکن میں قادر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ دو وعدے تھے، دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتا دیتا ہوں۔ ایمان کب لائے؟ آیت پڑھنے سے سمجھ جائیں گے یا وضاحت کرنی پڑے گی؟ امید تو ہے آیت سے سمجھ جائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ایمان کب لائے؟ شب معراج۔ میں نے کہا آیت پڑھنے سے سمجھ جائیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے کہا نا آپ کو میں مسجد اقصی لے جا رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا۔ اچھا دو مسجدوں کا ذکر ہے، ایک آیت دو مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد حرام کہاں؟ بولتے جائیے، مکہ میں۔ اور مسجد اقصی کہاں؟ ایک آیت میں دو مسجدوں کا ذکر کر دیا۔ رحمت عالم نے فرمایا میں سویا تھا مسجد حرام میں اور 1.25 لاکھ منتظر تھے مسجد اقصی میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبریل نے عرض کی اٹھئے نا، وہ منتظر ہیں، براق حاضر ہے، میں براق پہ بیٹھا فلسطین پہنچے۔ میں نے دیکھا 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں نے صفیں بنائی ہیں، آدم بھی مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، ابراہیم بھی مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، تورات والا کلیم بھی مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، زبور والے داؤد بھی مقتدی بن کر بیٹھے ہیں، انجیل والے مسیح بھی مقتدی بن کر بیٹھے ہیں۔ جبریل نے عرض کی اللہ کے رسول میں اذان دیتا ہوں، میں اقامت کہتا ہوں، آپ مصلی پہ آ جائیے، آپ کی اقتداء میں نماز بھی پڑھ لیں گے اور ایمان لانے کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو پہلا وعدہ پورا ہو گیا ایمان لانے کا۔ کسی نے کہا مسجد اقصی سے تمہارا کیا کنیکشن ہے؟ تمہارا کیا تعلق ہے مسجد اقصی سے؟ وہ تو یہودیوں کی سرزمین ہے، انبیاء کی۔ میں نے کہا بدبختو، کچھ دانشور ٹی وی پر بیٹھ کر بھی نوجوان نسل کو گمراہ کرتے، اسرائیلی پیسے پر پلنے والے۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ اسرائیلی انبیاء نے مسجد اقصی میں میرے آقا کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے۔ میرا یہ کنیکشن ہے مسجد اقصی سے۔ اور بیت القبلہ اول بھی ہے، میں تو قبلہ دوئم کہتا ہوں، بہرحال غلط العوام کے طور پر قبلہ اول مشہور۔ قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ ان اول، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، قبلہ اول جو انسانوں کے لیے ابراہیم خلیل نے تعمیر کیا وہ تو بیت اللہ ہے۔
قبلہ دوئم مسجد اقصی ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جنات سے کروایا۔ ہسٹری کے تاریخی اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پہ تعمیر ہوا، لیکن چونکہ پہلے اللہ کے رسول نے ادھر نمازیں پڑھی تو اس تناظر میں قبلہ اول کہہ دیتے، ورنہ قبلہ اول کی حیثیت تو بیت اللہ کو حاصل ہے، قدامت تاریخ کے اعتبار سے بھی اور قرآنی بیان کردہ سچائی کے اعتبار سے بھی۔ ان اول بیت، میرا یہ کنیکشن ہے فلسطین کی مسجد اقصی سے کہ میرے آقا یہاں نبیوں کی امامت سے سرفراز ہوئے۔ اچھا تو دوسرا وعدہ کیا تھا جی؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ ایمان والا وعدہ تھا فرض عین۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایمان والا وعدہ تھا فرض عین، اور نصرت والا وعدہ ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر ایک پر لازم ہو، ایسے ہی عام بات ہے، عام بات، نماز 5 وقتہ فرض عین ہے ہر ایک پر۔ آپ میری نماز 5 وقتہ پڑھ سکتے ہیں میری طرف سے؟ میں آپ کی طرف سے پڑھ لوں، میں کہوں حاجی صاحب مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، حاجی صاحب آپ آرام فرمائیے میں نمازیں پڑھ دیتا ہوں آپ کی جگہ، ایسا نہیں، وہ فرض عین ہے۔ ہاں فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ فرض تو سب پر ہو لیکن کوئی ایک ادا کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ ایمان تھا فرض عین، اور لتؤمنن اور لتنصرن، وہ جو 2 وعدے تھے ان میں جو پہلا تھا وہ فرض عین تھا، اس لیے اقصی میں کوئی نبی ایبسنٹ نہیں تھا۔ میں ختم نبوت پر آ رہا ہوں، اقصی میں کوئی نبی غیر حاضر نہیں تھا کہ ایمان لانا تھا۔ میں نے کہا تیرا یہ یک چشم، یہ یک چشم سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ یک چشم لفظ ذرا تھوڑا غیر پارلیمانی ہے، اس کو پارلیمانی کر دوں، یک چشم تھوڑا غیر پارلیمانی ہے، پارلیمانی کر دیتا ہوں، کانا۔ پارلیمان کی یہی زبان ہے نا، کانا بھی تھا ادھر، قرآن کہتا ادھر وہ تھے جو ان سے پہلے آئے، ادھر اقصی میں وہ تھے جو ان سے پہلے آئے، اور کانا تو ملکہ وکٹوریہ کے دور میں دعویٰ کر رہا ہے۔ ایمان فرض عین تھا، اس لیے سب آئے وہاں مسجد اقصی میں، کسی کو استثناء نہیں ملا، کسی کو چھٹی نہیں ملی کہ آج فلاں کی طبیعت خراب ہے چلو اس کی جگہ کوئی اور بھیج دیتے، نہ، سب موجود تھے۔ لیکن جب باری نصرت محمدی کی آئی، چونکہ فرض کفایہ تھا، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں اور رسولوں میں سے اپنے آخری پیغمبر کی مدد اور نصرت کے لیے ایک کا انتخاب کر لیا، ایک کا انتخاب کر لیا، اور انتخاب یوں کیا کہ جب تک وہ میرے محمد کی امت کی مدد نہیں کرے گا اس پہ موت بھی نہیں آئے گی۔ زندہ منتظر بیٹھا ہے، زندہ آسمانوں پر منتظر بیٹھا ہے کب حکم ربی آئے اور میں اس امت کی مدد کر کے لتنصرن کا وعدہ بھی پورا کر جاؤں۔ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور آگے مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔
میں نے ایک جگہ پوچھا اچھا آپ بتائیں آج کیا تاریخ ہے انگریزی حساب سے؟ اس سن کو 22 اکتوبر 2023 ایسا؟ اس سن کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد عیسوی، عیسوی سن، جو عیسیٰ کی ولادت میلاد سے شروع ہوا۔ آج عیسیٰ کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ہاں، عیسیٰ کی علیہ السلام، عیسیٰ کی ولادت کو آج 22 اکتوبر کو 2023 سال ہو گئے، تو وفات کب ہے؟ ساری یورپ کرسمس مناتا ہے، پیغمبر کا برتھ ڈے، پیغمبر کا برتھ ڈے سال کے اختتام پر 5 دن پہلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے آغاز ہے۔ کبھی وفات کا بھی سنا؟ بل رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ یقینا، بل رفعہ اللہ الیہ، خلافت، اسلامی خلافت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں پر مایوسی کے بادل چھا جائیں گے، تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود کافر ایک پیالے کی طرح ان پر لپکیں گے، ان کو ماریں گے۔ لیبیا ختم ہو گیا، عراق مٹا ڈالا، افغانستان پر بمباری کر ڈالی، آج فلسطین پر بھی بمباری ہو رہی ہے، ماری جا رہی ہے امت۔ جب مایوسی انتہا کو پہنچ جائے گی، دجالی طاقتیں عروج پر ہو جائیں گی، امت کا کوئی ناصر اور کوئی حامی نہیں رہے گا، تو میں حکم دوں گا عیسیٰ اتر، اب اتر اور لتنصرن کا وعدہ پورا کر، اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے۔ میں نے کہا ذرا احادیث کھول کر بتاؤ دجال عیسیٰ کے ہاتھوں کہاں قتل ہوگا؟ احادیث بتاتی ہیں مقام لد میں ابن مریم کے ہاتھوں دجال مارا جائے گا، اور مقام لد اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ میں نے کہا لتؤمنن بہ، 2 وعدے تھے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لاؤ گے، یہ وعدہ کہاں پورا ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں۔ اور دوسرا وعدہ لتنصرن، عیسیٰ امت کی مدد کریں گے دجال کو قتل کر کے، یہ وعدہ کہاں پورا ہوگا؟ میرا کنیکشن پوچھتے، میرا تو شاندار ماضی بھی اور آنے والا تابناک مستقبل بھی فلسطین سے وابستہ ہے، میرا تو پاسٹ بھی میرا فیوچر بھی فلسطین سے وابستہ ہے۔ تو آیت سمجھ آئی؟ آگے چلیے، رب العالمین نے فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن، سب نبیوں کا ذکر، سب نبیوں کی سیرت میلاد سے شروع ہوگی، لیکن آمنہ کے لال کا ذکر تو میثاق سے شروع ہوگا، اور میلاد کا یہ عالم ہوگا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ایک اور وادی میں لے چلتا ہوں، چند منٹ باقی ہیں، ایک اور وادی میں۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میلاد ہوا، میثاق سنا، اب میلاد بھی سن۔ ہم میلاد والے بھی ہیں، لیکن میلاد سے آغاز نہیں کرتے، آغاز میثاق سے کر دیتے۔ معاف کیجئے گا، ہم میلاد والے ہیں لیکن میلاد سے آغاز نہیں کرتے، آغاز میثاق سے کرتے، اس لیے کہ میلاد میرے آقا کا نقطہ آغاز نہیں، ان کا نقطہ آغاز تو وہ ہے کہ جب پوری کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو ان کا نقطہ آغاز تھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب میرے حسین لخت جگر کا میلاد ہوا، میری گود میں آئے، میری پہلی نظر
رخ یتیم پر پڑی، میری پہلی نگاہ رخ حسین پر پڑی، میں نے دیکھا کہ میرا لخت جگر مسکرا رہا ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے دنیا کا ہر بچہ، دنیا کا ہر بشر، دنیا کا ہر انسان جب جنم لیتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن میرے لخت جگر کی نرالی شان یہ ہے کہ جب میری گود میں میلاد ہوا روتا ہوا نہیں بلکہ